اولاد کی تربیت میں ماں کا کردار زیادہ ہے یا باپ کا؟ بچے ماں کے بہت قریب ہوتے ہیں، بچے باپ سے ڈرتے ہیں اور باپ سے دور بھاگتے ہیں۔ وجوہات کیا ہو سکتی ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں گل بہادر خان، موٹیویشنل اسپیکر، انگلش لیکچرر اینڈ لائف کوچ۔ بچوں کی تربیت آج کے دور کا ایک بہت بڑا موضوع بن گیا ہے، جس میں والد والدہ کو مورد الزام ٹھہراتا ہے، جبکہ والدہ اس کی ذمہ داری والد پہ ڈالتی ہے، اور بعض اوقات یہ بات پھر تعلیمی اداروں پہ پہنچ جاتی ہے کہ وہاں پہ صحیح تربیت نہیں ہو رہی۔ تو آیا یہ غلطی کہاں پہ ہو رہی ہے؟ اگر دیکھا جائے تو بچے کا جو سب سے زیادہ وقت گزرتا ہے اور بچے کا جو سب سے زیادہ لگاؤ ہوتا ہے وہ ماں کے ساتھ ہی ہوتا ہے، اور اس کی تربیت کا آغاز ماں کے پیٹ سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ جب بچہ سانس لینے لگ جاتا ہے، جدید سائنس نے یہ ثابت کیا ہے کہ جب بچہ سانس لینے لگ جائے ماں کے پیٹ میں، تو اس وقت بھی ماں جن کرداروں میں یا جن افعال میں ملوث رہتی ہے، ان افعال اور ان کرداروں کے اثرات بھی بچے پہ پڑتے ہیں، ایون کہ ماں کے پیٹ میں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بچہ 5-7 سال کا ہوگا تو اس کے بعد ہم اس کی تربیت کریں گے، جو کہ بالکل غلط ہے۔ تربیت کا آغاز ماں کے پیٹ سے ہی شروع ہو جاتا ہے، اور یہ کئی واقعات میں اور کتابوں میں بھی اس طرح کے کئی واقعات موجود ہیں۔ پھر جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کہا گیا ہے کہ ماں کی گود بچے کی پہلی درسگاہ، تو اس سے بھی یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ بچے کی تربیت کا آغاز ماں کی گود سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ اب یہ ماں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس بچے سے کیا بنانا چاہتی ہے۔ اس بچے کی مثال ایک بالکل سفید کاغذ جیسی ہے، اور اس پر لکھنے والے اس کے والدین ہیں، اور والدین میں بھی زیادہ پھر والدہ ہے، کیونکہ والد تو بچے سے دور ہی رہتا ہے، یا تو وہ باہر کسی ملک میں ہے، وہ سالوں بعد آتا ہے، یا اگر اپنے ملک میں بھی ہے تو ذریعہ معاش کے لیے کہیں نہ کہیں اس کو جانا پڑتا ہے، وہ بچے کے قریب نہیں آتا اتنا زیادہ جتنا کہ ماں ہوتی ہے۔ ماں کے 24 گھنٹے بچے کے ساتھ گزرتے ہیں، اور بچہ ماں کے حرکات کو، ان کے افعال کو، ان کی سرگرمیوں کو ریکارڈ کر رہا ہوتا ہے۔ جب تک وہ بولتا نہیں، وہ سیو کرتا جاتا ہے، وہ سیکھتا جاتا ہے، اور ساری چیزوں کو وہ اپنے مائنڈ میں رکھتا جاتا ہے، وہ دیکھ کے سیکھتا ہے۔ تو جس طرح ماں اس کو پروان چڑھائے گی، جو ماں اس کے سامنے کرے گی، جو اس کو سکھانے کی کوشش کرے گی، جو اس کے سامنے بولے گی، وہ بچے کے ذہن میں سیو ہوتا جائے گا۔ اس لیے ضروری یہ ہے کہ ماں تربیت یافتہ ہو، ماں کو پتہ ہو کہ بچے کی تربیت کیسے کرنی ہے، بچے کو کیا بنانا ہے۔ اس کی ابتدا ماں اپنی گود سے ہی کر دے، اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ماں صحیح طریقے سے تربیت کرتی ہے تو پھر بچہ امام غزالی بن کے ابھرتا ہے، جس کی تربیت ماں نے ہی کی۔ باپ بچپن میں ہی فوت ہو گیا تھا، اور ماں نے ہی تربیت کی، تو وہ وقت کے امام اور بزرگ امام غزالی کے نام سے جانے لگے۔ اسی طرح کئی اور ماؤں کی تربیت کے بارے میں ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ماں کا کردار بچے کی تربیت میں زیادہ ہے، اور اسی لیے کہا گیا ہے، حدیث میں ہے کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ اس کی بھی وجہ یہی ہے کہ ماں کا کردار بچے کی تربیت میں زیادہ ہوتا ہے۔ ماں ہر قسم کا درد تکلیف سہتی ہے بچے کو پروان چڑھانے کے لیے۔ ایک واقعہ یہ بھی آیا ہے کتابوں میں کہ ایک عورت ایک بزرگ کے پاس گئی اپنے 2 سالہ بچے کو لے کے، اور بزرگ سے کہنے لگی کہ بابا جی مجھے کچھ ایسے ٹپس بتا دیجئے کہ میں اپنے بچے کی پرورش صحیح طریقے سے کر سکوں۔ تو بابا جی فرمانے لگے کہ آپ نے دیر کر دی آنے میں۔ تو اس عورت نے کہا کہ بابا جی کیوں دیر کر دی میں نے؟ ابھی تو میرا بچہ 2 سال کا ہے۔ تو بابا جی فرمانے لگے کہ آپ کو اس کی پیدائش سے 2 سال پہلے میرے پاس آنا چاہیے تھا۔ تو عورت حیران ہوئی کہ 2 سال پہلے آ کے میں کیا کرتی، میں کیا سیکھتی؟ بچہ تو پیدا ہی ابھی 2 سال پہلے ہوا ہے، اور میں اب اس کی تربیت کرنا چاہتی ہوں جب یہ بولنے پہ آ گیا ہے۔ تو بابا جی نے فرمایا کہ اگر آپ اس کی پیدائش سے 2 سال پہلے میرے پاس آتی تو میں آپ کی تربیت کرتا، آپ کو ٹرین کرتا، تب جا کے آپ اپنے بچے کی بہترین تربیت کر پاتی۔ کیونکہ بچے کی تربیت کے لیے ماں کا تربیت یافتہ ہونا ضروری ہے۔ ہمارے معاشرے میں اکثر والدین کو یہ پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں، جو کہ ان کے بچے ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں، ان کے بچے سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ بچوں کو کہاں سمجھ آتی ہے یہ بات، چلیں یہ کر لیتے ہیں وہ کر لیتے ہیں، حالانکہ
کہا جاتا ہے کہ بچوں کے سامنے جب وہ پیدا ہو انیشیل سٹیج پہ بھی ہوں تو ان کے سامنے آپ کوئی غلط بات نہ کریں. وہ بے شک بولتے نہیں ہیں لیکن وہ سنتے ہیں اور یہ ساری چیزیں ان کے ذہنوں پہ نقش ہوتی جاتی ہیں. یہ جو بچپن کا جتنا عرصہ ہوتا ہے یہ سارا ڈیٹا بچوں کے ذہنوں میں مرتب ہوتا جاتا ہے, سیو ہوتا جاتا ہے, جو کہ بعد میں پھر ان کے اعمال اور کردار کی صورت میں سامنے آتا ہے. پھر والدین پریشان ہو جاتے ہیں کہ بچہ غلط حرکتیں کرتا ہے, بچہ بدتمیز ہے, بچہ نافرمان ہے, بچے نے یہ کیا, بچے نے وہ کیا, اس کی فلاں جگہ تربیت ٹھیک نہیں ہوئی, اس نے محلے سے یہ سیکھ لیا, برے دوستوں سے یہ سیکھ لیا, فلاں سے یہ سیکھ لیا. سب پہ الزام والدین دھرتے ہیں لیکن اپنی طرف ایک انگلی بھی نہیں موڑتے. یہ نہیں سوچتے ایک پل کے لیے کہ یہ بچہ جو اس وقت اس سٹیج پہ پہنچ گیا ہے یہ ہماری ہی گود سے گیا ہے. محلے میں یہ کم وقت گزارتا ہے, دوستوں کے ساتھ یہ کم وقت گزارتا ہے, ہمارے ساتھ اس نے بہت وقت گزارا ہے. تو اگر ہم اس کی تربیت صحیح خطوط پہ کرتے, صحیح طریقے سے کرتے تو آج یہ اس طرح سامنے نہ آتا. کہیں ہم سے تو غلطی نہیں ہوئی, یہ کوئی بھی والدین تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تمام والدین, ہر بندہ دوسرے پہ ہی الزام لگاتا ہے. باپ ماں کو مورد الزام ٹھہراتا ہے اور ماں باپ کو مورد الزام ٹھہراتی ہے کہ آپ نے ان کو سر پہ چڑھایا ہوا ہے, آپ ان کو زیادہ لاڈ پیار کرتے ہیں, آپ نے بگاڑ کے رکھ دیا. باپ ماں کو کہہ رہا ہے. پھر کبھی یہ معاملہ اسکول تک چلا جاتا ہے کہ آپ کے ہاں صحیح تربیت نہیں ہوتی. کبھی مدرسے کے قاری صاحب کے پاس گلے شکوے پہنچ جاتے ہیں کہ یہاں تربیت نہیں ہوتی. تو اگر اسکول والے بھی اور مدرسے والے بھی والدین سے یہی سوال کریں کہ آپ کا بچہ تو 6 سال 5 سال کے بعد ہمارے پاس آیا ہے, یہ جو 5 سال 6 سال کا عرصہ اس نے آپ کے گھر میں گزارا ہے تو آپ نے کون سی تربیت کی ہے اس کی, پھر ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا. لہٰذا والدین بچے پیدا کرنا ہی کافی نہیں ہے, ٹھیک ہے, بچے پالنا ہی کافی نہیں ہے, کیونکہ بچے پالتے تو جانور بھی ہیں, چرند پرند درند بھی اپنی اولاد کو پالتے ہیں. انسان اشرف المخلوقات ہے اور انسان کا اور حیوان کا فرق یہ ہے کہ حیوان اپنے بچے پالتے ہیں, انسان اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہیں. تو یہ فرق ہے. لہٰذا تربیت بھی ایک ضروری چیز ہے اور اس پر خصوصی نظر بچپن سے ہی, پیدائش سے ہی رکھنے کی ضرورت ہے کہ جب 5-6 سال آپ اس کی صحیح طریقے سے تربیت کرو تو معاشرہ, کوئی بھی ادارہ, کسی بھی قسم کے لوگ پھر ان کو تبدیل نہیں کر سکتے اگر آپ نے صحیح تربیت کی ہو. تو خلاصہ یہی ہے کہ والدین کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے کہ تربیت ان کی ذمہ داری ہے, اور یہ اللہ کی طرف سے, اللہ کے رسول کی طرف سے بھی, شریعت کی طرف سے بھی والدین پہ عائد ہے. اس کے بارے میں قیامت کے دن بھی سوال کیا جائے گا کہ آپ نے اپنی اولاد کی تربیت کیسے کی, کن خطوط پر کی. تو اللہ تعالی ہم سب کو اپنے بچوں, اپنے اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کی ویڈیو یہاں تک ہی, اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنا پورا خیال رکھیے. اللہ حافظ. ڈیئر ویورز, آج ہم چینل کا نام چینج کر رہے ہیں. آج کے بعد چینل کا نام گل بہادر خان ہوگا. شکریہ.